السلام علیکم ناظرین، جے ایم سی کی جتنے بھی لوگ یہ ویلاگس کو دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر میری ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ آج کے ناظرین ویلاگ میں میں آپ کو تمام وہ صورتحال بتانے والا ہوں کہ جو کہ آج کا جو ویلاگ ہے، میں اسے 28 ڈیٹ کو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جب تک یہ آپ کے پاس ویلاگ پہنچے گا تو اس دن 29 یعنی کہ 29 دسمبر ہو چکی ہوگی، اور دن جو ہوگا وہ اتوار کا ہوگا، سنڈے کا۔ اور سنڈے کی عبادت میں جو پشاور سے جتنے بھی لوگ تعلق رکھنے والے ہیں، سنڈے کی عبادت میں بھی اس کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی، پشاور چرچ آف پاکستان میں بھی۔ تو ناظرین، جو ویلاگ کرنے والا ہوں میں، ایک میسیج ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کے گروپس میں سرکولر کر رہا ہے، ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے وہ ناظرین میسیج۔ جس شخص کا وہ میسیج ہے وہ اس ملک میں نہیں ہے، بلکہ وہ ملک سے باہر اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ٹور پر گئے ہوئے ہیں، اور چند روز کے بعد ان کی واپسی ہے۔ پھر ایک مکمل تفصیلاً آپ کے ساتھ ان کا انٹرویو بھی ہم کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس تمام حقائق۔ ناظرین، تھوڑا سا 3 سال پیچھے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ 3 سال پہلے کیا معاملات ہوئے تھے، اور جو وہ آڈیو تھی، جو وہ واٹس ایپ گروپ میں جو میسیج چل رہا تھا وہ بھی، اور اس واٹس ایپ میسیج کا اور اس پچھلے 3 سال کی جو بات چیت آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ کیا معاملات ہیں۔ 3 سال پہلے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ چرچ پاکستان پشاور میں منال ہوٹل ہے بیک سائڈ پہ، اور اس کے ساتھ ایک چرچ کی زمین ہے، چرچ کی پراپرٹی ہے۔ اس پہ چند ایشو بنا تھا کہ وہ بیچی جا رہی ہے یا وہ 100 سال کی لیز پہ دی جا رہی ہے، اس پہ کنٹونمنٹ بورڈ کی کیا انٹرفیئر تھی یا دیگر اور جو بھی معاملات تھے۔ ہم نے آپ کو تمام ویلاگز میں ناظرین ہم نے آپ کو وہ چیزیں بتائی، اور شانہ بشانہ بتاتے رہے ان لوگوں کی جو سب سے زیادہ فرنٹ پر تھے، جنہوں نے دھمکیاں بھی سہی، جنہیں تھرڈ بھی ملی، اور میرا کیا کردار تھا اس میں۔ میں نے تو آپ کو حقیقت ہی بتائی ہے، کیا لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں کے کیا موقف ہیں، یہ تمام چیزیں ناظرین میں آپ تک پہنچاتا رہا ہوں۔ اب واپس اسی زمین کو لے کر آ جاتے ہیں، اس آڈیو جو واٹس ایپ گروپ میں چل رہا تھا، آڈیو بیان، اس پہ آ جاتے ہیں ناظرین۔ اب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں ناظرین، تھوڑی سی آپ نے سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت ناظرین جب وہ زمین کا ایشو بنا ہوا تھا، تنازع بنا ہوا تھا، تو اس میں ایک بات سننے کو ہمیں یہ معلوم ہوئی، میرے کانوں تک بھی پہنچی، کہ ایک لیٹر پشاور کنٹونمنٹ بورڈ نے نکالا ہوا ہے، جو کہ چرچ کا جو کمپاؤنڈ ہے وہ بند کر دیا گیا سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے، کمرشلائز ایکٹیویٹی کے لیے۔ اب کمرشلائز وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی کیا تھی ناظرین، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس میں کمرشلائز جو ایکٹیویٹی تھی وہ یہ تھی کہ کرسمس میلہ لگتا تھا، ایسٹر میلہ لگتا تھا، تاکہ لوگ آئے اور اپنے اس ایونٹ کو، کرسمس کو اور ایسٹر کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ وہاں پر جو کلیسیا کے لوگ ہیں وہ اس گراؤنڈ کو رینٹ لیتے تھے، اور رینٹ ہوتا تھا 4 سے 5 ہزار میں، اور وہ پھر رینٹ پہ اس کو بکنگ کرا کے 2 سے 3 دن کا اپنا شادی کا ایونٹ کر لیتے تھے، کیونکہ باہر کی نسبت وہ جو جگہ ہے وہ 5 سے 6 ہزار میں دی جاتی تھی۔ تو سننے کو یہ مل رہا تھا کہ جی یہ کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے لیٹر آ گیا ہے، یہ بند کر دیا گیا ہے، 2 سے 3 جتنے بھی سال آپ کو پتا ہے کہ وہ بند رہا ہے۔ بامشکل طور پر اس کے بعد وہ کیسے کھلا، اور وہ کس کی وجہ سے کھلا، کون سی عدالت میں کیس چلا، اس عدالت میں کس کس ادارے کو بلایا گیا، اس اداروں نے کیا اپنا موقف اختیار کیا جج صاحب کے سامنے، وہ چیزیں آج میں اس ویلاگ کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سلسلہ اب 1.5 سال پیچھے چلے جائیں، دوبارہ سے 3 سال کی کہانی وہ زمین کی، اور 1.5 سال اب، کہ چرچ میں سائن بورڈ لگائے گئے۔ اور جب چرچ میں سائن بورڈ لگائے گئے تو جب ہماری شادیاں کرسچن کمیونٹی کی اس گراؤنڈ میں نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد میلے نہیں ہو سکتے، اور جو موقف اختیار کیا گیا کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے، جو ہمارے کانوں میں پڑا وہ یہ کہ جی یہ ورشپ جگہ ہے، اس پہ آپ کوئی بھی سوشل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پہ جو سائن بورڈ لگے ہوئے تھے ان پر بھی جوتوں کا بینر لگا ہوتا تھا، پیزوں کے بینر لگے ہوتے تھے، ان کی اشتہار لگے ہوتے تھے۔ تو یوسف یعقوب نے اور اس کی جو ٹیم ہے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ناظرین، اور ان لوگوں نے ایک پشاور ہائی کورٹ میں ایک رٹ پٹیشن دائر کروا دی۔ جب انہوں نے رٹ پٹیشن دائر کروائی تو اس میں جو پارٹی تھی چرچ آف پاکستان، وہ لیٹر موصول ہوتا ہے تو وہ عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں کہ بھئی پراپرٹی سیکرٹری کو جی آپ نے کس بھی ہاف پر یہ سوشل کام آپ کر رہے ہیں۔ تو اس میں عدالت نے ایک لیٹر
کر دیا، کنٹونمنٹ بورڈ کو بھی، پشاور کنٹونمنٹ بورڈ کو بھی لیٹر کر دیا اور ان سے بھی جی جواب مانگ لیا، اور وہاں پہ ان لوگوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جی یہ گراؤنڈ بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ تو جو موقف اختیار جج صاحب کے سامنے کیا عدالت میں، جو چیزیں انہوں نے بیان کی، میں ناظرین وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کنٹونمنٹ نے وہاں پہ اپنے ہاتھ کو کھڑا کر دیا، یہ دونوں ہاتھوں کو انہوں نے کھڑا کر دیا کہ جی یہ گراؤنڈ چرچ کا ہے، یہ گراؤنڈ چرچ کی انتظامیہ کا ہے، یہ گراؤنڈ جو ہے کلیسیا کا ہے، یہ جانے، اور بھئی یہ ان کا کام جانے، ہم نے تو بند ہی نہیں کیا۔ اب ناظرین اب یہ چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب آ جاتے ہیں پھر واپس اس واٹس ایپ گروپ کے میسیجز پہ۔ یوسف یعقوب اس وقت پاکستان میں نہیں موجود، پاکستان سے وہ باہر ہے، دبئی میں ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ وہ ایک وائس میسیج ریکارڈ کر کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرتا ہے کہ ہماری وہ 2 سال 1.5 سال کی جو محنت ہے، جو ہم نے ریٹ پٹیشن دائر کروائی تھی، اس کا جواب ہمیں مل گیا، اور کل صبح چرچ میں ہم نے بشپ صاحب کو اور پادری جوزف کو کہہ دیا کہ آپ یہ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ چرچ میں یہ جگہ کھل گئی ہے، جس نے بھی اپنی شادی کی بکنگ کروانی ہے وہ آ کے گراؤنڈ میں کی بکنگ کروا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کل صبح یہ اناؤنسمنٹ کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی۔ پنجابی دی مثال ہے، جدو اپنے ہی اپنے نو وڈن شروع ہو جانا تے معاملات انجی رہتے نے۔ کنٹونمنٹ بورڈ نے تو کہہ دیا کہ جی میرا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں نے تو نہ بند کیا ہے، نہ یہ چرچ کا گراؤنڈ ہے، نہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں کہ میں ان کی چرچ کے گراؤنڈ کو، ان کی کمپاؤنڈ کو بند کر سکتا ہوں۔ اندر سے ہی تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کی، سچائی پہ کھڑے رہے، سچائی آپ کو آزاد کرے گی۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، آپ کا اپنا میزبان انیل فرانسس۔